أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 سے 97۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ گزشتہ آیات میں کفار کی طرف سے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے معجزات کے مطالبات کا تذکرہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان معجزات کے مطالبات کا جواب بھی بیان فرمایا، اور اس کے بعد اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ایمان نہ لانے کا جو اصل سبب تھا اور جو ان کے ذہنوں کی اصل الجھن تھی اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ اصل سبب ان کے منہ مانگے مطالبات کا پورا ہونا نہیں ہے، اصل اسباب پیچھے اور ہیں، اور ان اسباب کا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ ہے، اور وہ کوئی ایک سبب نہیں، کئی اسباب۔ کبھی وہ سبب حسد کی شکل میں ہوتا تھا کہ آخری نبی پر جو خاتم النبیین کا تاج سجایا گیا ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں سجایا گیا، وہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک جیلسی تھی، حسد تھا۔ اور کبھی یہ انکار تعصب، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہوتا تھا، اور کبھی اپنے سیاسی مفادات
کے ڈگمگانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے انہی اسباب میں سے ایک سبب بیان فرمایا ہے ان کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے کا، اور وہ سبب یہ ہے کہ یہ کافر یہ سمجھے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے ذہن کے اندر خود ہی ایک مفروضہ قائم کر لیا ہے کہ نبی رسول چونکہ بڑا اعلیٰ مقام ہے تو نبی رسول ہمارے انسانوں اور معاشروں کے اندر سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ نبی رسول کسی اور جنس میں سے ہونا چاہیے، اور بطور خاص فرشتے چونکہ آسمانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اس وجہ سے ان کا ذہن زیادہ فرشتوں کی طرف جاتا ہے کہ نبی رسول فرشتوں میں سے آتا تو پھر بات سمجھ آتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے ساتھ ہی کھانے پینے والا، ہمارے ساتھ گلیوں بازاروں چوکوں چراہوں میں چلنے پھرنے والا، غمی میں غمگین ہونے والا اور خوشی میں خوش ہونے والا، احساسات ہماری طرح کے جذبات، غمی، خوشی، نکاح، بیاہ، اولاد، بیوی، بچے، رہائش گھر، سارے معاملات تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہم میں سے ہی ایک شخص جس نے 40 سال ہمارے ہی اندر زندگی گزاری، وہ اچانک اٹھ کے کہے کہ جی مجھے اللہ نے تمہاری طرف نبی رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ یہ الجھن تھی ان کی، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب تھا جس کی وجہ سے وہ کافر ایمان نہیں لاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی کافر بشریت انبیاء کی وجہ سے ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پہ بڑا ہی مدلل اور شاندار جواب دیا۔ ویسے تو یہ موضوع قرآن مجید کے اندر بارہا بیان ہوتا ہے، کافروں کے اس اعتراض کا قرآن مجید میں بارہا تذکرہ آتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ بشر کیوں ہیں، بلکہ یہ اعتراض اس سے پہلے بھی کئی نبیوں رسولوں پر ان کے دور کے لوگوں نے کیا تھا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک نے یہاں بڑا شاندار جواب دیا، فرمایا کہ اگر تو اس زمین کے اوپر فرشتے رہائش پذیر ہوتے، فرشتے اس زمین کے اوپر آباد ہوتے، چلتے پھرتے گلیوں بازاروں میں، تو پھر ہم ان کی رہنمائی کے لیے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دیتے۔ اب جب زمین پر بستے انسان ہیں تو پھر ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمان سے کوئی ان جیسا، ان کی جنس کا ہی کوئی انسان مبعوث کریں گے تو بات بنے گی نا۔ اگرچہ اس رسول کا مقام، سٹیٹس، عزت اور مرتبہ تو ان انسانوں سے بہت اونچا ہوگا، لیکن بحیثیت جنس تو وہ ان جیسا ہوگا۔ اس کی فیلنگز، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی ضروریات، یہ ساری چیزیں اگر ان انسانوں جیسی ہوں گی تو پھر وہ ان چیزوں سے گزرتے وقت، ان حاجات سے، ان ضروریات سے اور ان خواہشات سے، ان جذبات سے، خوشی غمی کے مقامات سے گزرتے ہوئے اس رسول کا پھر کیا طرز عمل ہوتا ہے، وہ طرز عمل اختیار کرے گا تو اپنے فالوورز، امتیوں کے لیے نمونہ بنے گا۔ فرشتہ اگر رسول ہو جاتا انسانوں کے لیے تو انسان کہہ سکتے تھے نا جناب آپ تو فرشتے ہیں،
آپ کو کیا پتا کہ صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک بغیر کھائے پیے رہنا، بغیر جنسی خواہشات پوری کیے بغیر رہنا، یہ کتنا مشکل کام۔ نہ آپ کو یہ خواہشات ہوتی ہیں، نہ آپ کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا، یہ نہیں ممکن روزہ رکھنا۔ اور جناب علی آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو عورتوں سے کشش ہو تو آپ کو پتا چلا۔ آپ کہتے ہیں جناب عبادت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شادیاں، بیاہ، نکاح کرنا بھی ضروری ہے۔ بیویوں کے، اولاد کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، رشتہ داروں کے، ان سب کے حقوق بھی ساتھ ساتھ ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ رات کو سونا بھی ہے اور دن کو عبادت بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنے ہیں، سارا کچھ ہی کرنا ہے۔ تو جناب آپ کو کیا پتا ہو ہماری کیا مشکلات۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ انسانوں کے لیے نبی رسول نے ماڈل بننا تھا، نمونہ بننا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اے انسانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین ماڈل، نمونہ موجود ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں ان کی الجھن، ایمان لانے میں رکاوٹ، اور پھر اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے جواب۔ وما، اور نہیں، ماں کے بعد جملے میں چونکہ اللہ آ رہا ہے اس لیے ماں کا یہاں ترجمہ ہم کر رہے ہیں، نہیں، وما منع، اور نہیں روکا، منع کیا، الناسا، لوگوں کو یا ان لوگوں کو، ان یؤمنوا، الگ الگ پڑھیں گے تو ان کے یؤمنوا وہ ایمان لائیں، ملا کے پڑھیں گے تو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جب، جاء آ گئی یا آئی، ہم ان کے پاس، الہدا ہدایت، ہدایت، الہدا ہدایت، نور ہدایت، اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، وحی بھی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن بھی ہدایت کا منبع اور محور ہے، اور آپ کی ذات گرامی بھی ہدایت کا مرکز اور منبع تھی۔ تو فرمایا اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، لوگوں سے مراد یہاں کافر جو ایمان نہیں لاتے تھے، اذ جاءہم الہدا، جب ان کے پاس ہدایت آئی، وہی آنا شروع ہو گئی اس نبی پر، رسول پر وہی اترنے لگ گئی، نبوت کا اعلان ہو گیا، تو ان کے ایمان لانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، انہیں کسی چیز نے ایمان لانے سے نہیں روکا، اللہ سوائے ان کے، قالو انہوں نے کہا، کیا، بعث اللہ، بھیجا اللہ نے، مبعوث کیا اللہ نے، بشر الرسول، ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر، ایک بشر کو رسول بنا کر، بشر کو رسول، بشر اور رسول یہ دونوں کوالٹیز وہ اکٹھی نہیں ماننے کو تیار تھے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جواب، لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں، ملائکتن فرشتے، یمشونا
جو چلتے پھرتے، مشا یمشی چلنا، یمشونا جو چلتے پھرتے، مطمئنینا مطمئن ہو کر چلتے پھرتے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو فرشتے ابھی بھی زمین پر آسمان پر دونوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، ابھی بھی چلتے پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لیکن مطمئن ہو کر چلتے پھرتے کا مطلب ہے کہ ان کی باقاعدہ یہاں رہائش ہوتی اور وہ یہاں سکونت اختیار کرتے، اطمینان سے یہاں رہتے چلتے پھرتے، یہی ان کا رہن سہن ڈیرا ہوتا۔ لم زبر لا تو ضرور، نزلنا ہم اتارتے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، مالا کر رسولا کوئی فرشتہ پیغام پہنچانے والا، کوئی فرشتہ رسول، کوئی ملک رسول۔ دیکھیں دو قسم کے الفاظ، پچھلی آیت کے آخر میں کیا الفاظ تھے؟ بشر رسول، اور یہاں ملک رسول۔ مالاکن فرشتے کو کہتے ہیں، انہیں اعتراض تھا بشر الرسول پر، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں ہم بھیجتے ان کا مطلوبہ رسول یعنی مالاکر رسول، فرشتہ رسول، بشر رسول اور فرشتہ رسول۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی ہے کہ آپ نے ان کو ہر طریقے سے سمجھا کے دیکھا۔ کبھی اللہ پاک ان کافروں کو ڈانٹتے، کبھی اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دے دیتے، انداز بدل بدل کے۔ یہاں اللہ پاک نے بالآخر تسلی دی ہے آپ کو کہ یہ کافر کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نبی ماننے یا نہ ماننے، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، عرش عظیم کا رب گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ چھوڑ دیجیے ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر، سارا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیجیے، میں جانوں اور یہ جانوں، میں گواہ کافی ہوں نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں گواہ کافی ہوں نا آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کے لیے۔ قل کہہ دیجیے، کفا باللہ کافی ہے اللہ۔ یہ کفا کے ساتھ اکثر قرآن مجید میں کفا باللہ آتا ہے، تو یہ جو باللہ کے ساتھ بازر بھی ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ زائد معلوم ہوتا ہے۔ عربی زبان میں تو اللہ پاک نے جو بھی حرف تک بھی استعمال کیا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کفا باللہ کافی ہے اللہ، اللہ کافی ہے، شہیدن بطور گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے معاملہ، یہ بات چھوڑ دیجیے، ختم کر دیجیے، مزید ان سے الجھنا بند کر دیجیے، ان کو دلائل دینے کا، ان سے بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بھائی میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت و رسالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کی گواہی کافی ہے۔ انہو بے شک وہ کانا ہمیشہ سے ہے، بی کو عبادی بندے ہی اپنے، بی عبادی ہی اپنے بندوں کو یا اپنے بندوں کی، خبیرہ پوری پوری خبر رکھنے والا، بصیرہ سب کچھ دیکھنے والا۔ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے جانتا ہے، ان کی پوری خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، اسے علم ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے پتا ہے کون نبوت اور رسالت کا حقدار ہے اور کون اس کا حقدار نہیں،
اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور اگر اسے یہ پتا ہوتا، اس کے علم میں یہ ہوتا کہ یہ نبی سچا نہیں ہے، تو وہ رب ضرور اس نبی کی، اگر یہ تمہارے بقول جھوٹا نبی ہے نعوذ باللہ، تو اللہ پاک ضرور اس کی گرفت فرماتا. اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسے کرتے ہم آپ کی شان کاٹ دیتے. اللہ اکبر. اس دنیا کے اندر تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے نبی آئے ہیں نا، ان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا. موجودہ دور کا جھوٹا نبی وہی دیکھ لیں، اس کی سیرت پڑھیں آپ، اس کی صورت دیکھیں، اس کی سیرت دیکھیں. ایک بی بی کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس سے اس کی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے اسے نکاح نہیں کر سکتا. اور پھر اس کی وفات کیسے ہوئی، کتنے گندے مقام پہ اللہ پاک نے موت عطا کی. تو اللہ پاک نے جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا. اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح جاننے والا ہے، ان کی پوری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور کافروں کو تنبیہ بھی ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے، سو پس ہوا وہی المہتد، ہدایت پانے والا. جسے اللہ ہدایت دے، ہدایت اسی کو ملتی. اپنی عقل مندی سے، اپنی جستجو سے، اپنی سیانت سے، اپنی برادری اور اعلیٰ نسب کا مالک ہونے کی وجہ سے، مالدار ہونے کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی جب تک انسان اللہ کے مقرر کردہ قوانین ہدایت کے مطابق ہدایت یافتہ بننے کی کوشش نہ کرے اور اللہ پاک کی طرف سے فائنل اپروول نہ ہو. اگر کسی شخص کو اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے، حق سے نفرت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، میں نہ مانوں کی رٹ کی وجہ سے، اگر اللہ پاک کسی شخص کو ہدایت نہ دینے کا فیصلہ فرمائے ہوئے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے سارے انسان جن فرشتے بھی مل جائیں، اس شخص کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، اس شخص کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ، اور جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن، پس ہرگز نہیں، تاجیدہ تو پائے گا، لہم، ان کے لیے، اولیاء، کوئی اولیاء، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا. اولیاء جمع ہے، من دونہ، اللہ کے سوا، اس کے سوا، اللہ کے سوا تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا. اور اللہ نے تو، جو گمراہ ہے اللہ نے تو اس کی مدد کیا کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا پوری کائنات میں ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا. ہاں، اگر وہ اللہ کے در پر ہی آئیں گے اور اپنے دلوں سے تعصب کو، ہٹ درمی کو، ضد کو نکال کر آئیں گے، جو قبول ہدایت میں اور قبول ایمان میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، وہ سب چیزیں اپنے دل سے نکال کر، صاف ہو کر، تعصب سے خالی ہو کر، قبول حق کی نیت اور سوچ لے کر آئیں گے، تو پھر اللہ پاک ان کی ہدایت کی اپروول عطا فرمائے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں گمراہ کر دے وہ، تو ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مدد کرنے والا نہیں پائے گا. یعنی یہاں یہ بتا دیا کہ ہدایت اور گمراہی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. یہ ایک قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، کیونکہ آپ کی خواہش تھی شدید یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، ہدایت یافتہ بن جائیں.
اللہ پاک نے تسلی دی، اللہ کے نبی، اے میرے نبی، یہ آپ کا اختیار نہیں، یہ فیصلے ہمارے ہیں، کیونکہ دلوں کے اندر صرف ہم جان سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دلوں کا ٹیسٹ صرف ہم کر سکتے ہیں، کسے ہدایت دینی ہے، کون اس کے اہل ہے اور کون نہیں۔ اللہ تجھے تیری رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ تو ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے۔ ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے بھی تو یا اللہ اس کو درگزر فرما دے اور ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما، کیونکہ یا اللہ ہم ہدایت چاہتے ضرور ہیں، کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا اللہ ہم ہدایت کے طلبگار ضرور ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ پاک نے آخر میں ان گمراہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ چاہے تو ہدایت قبول کر لو، چاہے تو گمراہی کے رستے پہ چل پڑو، کوئی فرق نہیں انجام کا، اینڈ کا، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست میں تمہارا نام نہ آیا، اس فہرست میں ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست سے تمہارا نام نکل گیا اور گمراہ لوگوں کی لسٹ میں تمہارا نام درج ہو گیا، تو پھر انجام بہت برا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ونحشر، اور ہم جمع کریں گے یا ہم اٹھائیں گے ہم انہیں یوم القیامت، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں پر، ان کے چہروں پر کا مطلب ان کے چہروں کے بال۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے جب گھسیٹا جائے گا تو ان کے چہرے زمین پر رگڑ رہے ہوں گے، پاؤں جو زمین پہ ہوتے ہیں وہ اوپر ہوں گے، چہرے رگڑے جا رہے ہوں گے، گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک دنیا کے اندر اللہ پاک نے ان کو ٹانگوں پر، قدموں پر چلنے کی توفیق دی ہوئی تھی، ایسے ہی اللہ پاک کل قیامت کے دن ان مجرموں کو، ان گمراہ لوگوں کو، ان ہدایت کے دشمنوں کو اللہ رب العزت قدموں کی بجائے ان کی ٹانگیں اور قدم اوپر کو ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو ان کے چہرے زمین پہ لگے ہوئے ہوں گے، جسم سارا اوپر کو، اور سر کی بجائے تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں تو چہرہ زمین پہ لگ جائے گا، اور اس طرح وہ چل رہے ہوں گے۔ اور صحیح بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس آیت کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منہ کے بل کس طرح چلیں گے انسان؟ فرمایا جو رب انہیں دو قدموں پر چلانے پر قادر ہے، تو کیا وہ رب، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا رب، اتنی طاقتوں کا مالک، کیا وہ چہروں کے بل ان کو چلانے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ اس بات پہ قادر ہے، وہ چلا سکتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے، عُمْيًا وَصُمًّا، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر۔ یہ تینوں الفاظ سورۃ البقرہ میں آنے والے تینوں الفاظ کی ترتیب کے الٹ ہیں۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا سمم بکمن عمیٌ، وہاں ترتیب اس کے الٹ تھی، درمیان والا لفظ ادھر ہی ہے، پہلا اور آخری لفظ انٹرچینج ہوئے ہیں، ترتیب الٹ ہے۔ وہاں میں نے سمم بکمن عمیٌ میں ترجمہ یاد رکھنے کے لیے تینوں الفاظ کا ترجمہ، چونکہ اکثر مکس اپ ہو جاتا ذہن میں، تو میں نے ایک لفظ بتایا تھا، کسی کو یاد؟ شاباش، بگا۔ بگا میں
3 حروف ہیں، با، گاف، الف. تو سم بکم عمیٌ ہر ایک کو یاد ہے، یہ ترتیب ہر ایک کو یاد ہے. تو پہلے لفظ کا ترجمہ بے سے شروع ہوگا، بگا میں بے پہلے ہے نا، بے سے بہرے، گاف سے بول لیں، گاف سے الف سے اندھے، بہرے گونگے اندھے. بگا ذہن میں رکھیں، بہرے گونگے اندھے کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تو یہاں اس کا الٹا ہے، بگا کو آخر سے آپ پڑھ لیں. پہلے لفظ کا یہاں ترجمہ ہوگا اندھے گونگے بہرے، اس کی ترتیب الٹ ہے. اندھے، عمین اندھے، و بکمن اور گونگے، و سمن اور بہرے، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. یہ مطلب، ایک تو یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت بطور سزا کے، بطور ذلت و رسوائی کے ان کی یہ حالت ہوگی، گونگے بہرے اندھے. اور پھر کچھ وقت کے بعد 50,000 سال کا دن ہوگا نا، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، جب اللہ پاک چاہیں تو پھر اس کے بعد اللہ پاک ان کو ان کا حساب لینے کے لیے قوت گویائی بھی عطا فرما دیں گے، بولیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے کہ وہ اللہ رب العزت کے نورانی چہرے کی زیارت سے محروم رکھے جائیں اور وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پائیں گے. یہ بھی ان کی سزا ہوگی. مأوا، ٹھکانہ، ہم ان کا جہنم، جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. کلما، جب کبھی بھی، کلما جب کبھی بھی، خبت بجھنے لگے گی، خبت بجھنے لگے گی، جہنم کی آگ جب کبھی بجھنے لگے گی، اس کے شعلے جب کبھی ماند پڑنے لگیں گے. کلما خبت، جب بھی کبھی بجھنے لگے گی، زدناہم، ہم زیادہ کر دیں گے انہیں، سعیرا، بڑکاؤ میں، جلاؤ میں. تو ہم ان پر بڑکانا اور زیادہ کر دیں گے، سعیر کو ہم اور زیادہ کر دیں گے، بڑکانے کو اور زیادہ کر دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.